فاطمہ علی اور حسن پھر حسین، فاطمہ علی اور حسن پھر حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خواتین و حضرات، ابھی تھوڑی دیر میں پروفیسر صاحب کا لیکچر شروع ہو جائے گا، تو اس کے بعد اس محفل کا جو مقام ہوگا یا جو کیفیات ہوں گی، تو اس میں شاید کچھ رسمی باتیں کرنا ممکن نہ ہو، تو پروفیسر صاحب کی گفتگو سے پہلے چند رسمی باتیں جو آج کی اس تقریب کے حوالے سے، سب سے پہلے آپ تمام خواتین و حضرات کا شکریہ، آپ تشریف لائے، اور ان تمام احباب کا جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں تعاون کیا، بڑی دن رات محنت کی۔ جناب چودھری فخر رحمان صاحب جو آج کی اس تقریب کے میزبان بھی ہیں، پروفیسر صاحب کے ساتھ عقیدت اور محبت کا ایک بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ چودھری فخر رحمان صاحب خصوصی طور پر پاکستان سے اس پروگرام کے لیے یہاں پر تشریف لائے، ہم آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ جناب چودھری مربت حسین صاحب یہاں پر موجود ہیں، دن رات ایک کیا انہوں نے آج کے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے، ان کا بہت شکریہ۔ جناب راجہ اللہ دتا صاحب آج کے اس پروگرام کے میزبان، انہوں نے بھی بہت محنت کی آج کے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے۔ جناب چودھری شوکت علی صاحب مغل اعظم کے مالک، ان کا خصوصی طور پر میں شکریہ ادا کروں گا۔ جناب ڈاکٹر عبد الجلیل صاحب خصوصی طور پر تشریف لائے آج کے پروگرام میں شرکت کے لیے، ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ پروفیسر صاحب کو اہل برمنگھم کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب احمد اسماعیل صاحب ہمارے کونسل جنرل پاکستان کے برمنگھم میں، آپ کا سر بہت شکریہ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، لفظوں سے تصویریں بنانا میرا شوق بھی ہے اور میرا پیشہ بھی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کو فیض صاحب نے عجز بیان کا مرحلہ کہا تھا کہ لفظ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، لفظوں میں اتنی سکت، اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس بات کو بیان کر سکیں کہ جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل عجز بیان کی ایک ایسی کیفیت کا مجھے سامنا ہے کہ جب میں عہد موجود کے عظیم اسکالر جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا جو ہے وہ ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، تو لفظ میرا ساتھ نہیں دے رہے، یا لفظوں میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ پروفیسر صاحب کی شخصیت کا احاطہ کر سکیں۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ مستقبل کا مورخ جب آج کے اس عصر حاضر کے بابت لکھے گا تو وہ یہ لکھے گا کہ وہ دور جو علم، دانش، ہدایت اور رہنمائی کے حوالے سے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے نام سے منسوب ہوگا۔ ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم وٹنس کر رہے ہیں تاریخی لمحات کو، ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے عہد کے ایک اتنے بڑے اسکالر کی محفل میں موجود ہیں اور ان کی گفتگو کو سن سکتے ہیں۔ پروفیسر صاحب کی کئی باتیں ہمیشہ موجود رہیں گی، لیکن ہم شاید ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جو پروفیسر صاحب کی موجودگی میں پروفیسر صاحب کو دیکھنے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے، پروفیسر صاحب کی گفتگو سننے کا مجھے موقع ملے گا، ہم سب کو موقع ملے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے بہت سعادت کی بات ہے۔ میں زیادہ بات کرنا بھی نہیں چاہتا اور کر بھی نہیں سکتا، بغیر کسی تاخیر کے آپ احباب کے بھرپور استقبال میں عہد موجود کے
بہت بڑے اسکالر، بہت بڑے دانشور جناب پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Khatib Hazrat, I'm extremely thankful to you. اور جو کچھ بھی میرے بارے میں کہا گیا، یہ میرے بارے میں کہا گیا، اس میں سچائی کا گواہ صرف اللہ کی ذات ہے. So don't ever think میں خود ظاہر عمر شاید کسی بھی مبالغہ آمیز بات سے ڈرتا رہتا ہوں. اینڈ آئی وش کہ مجھے صرف ایک معمولی سا خدا کا بندہ اور بہت ساری اپنے رسول سے محبت کرنے والا انسان سمجھا جائے. خادم حضرات، یہ عنوان بہت دلچسپ تھا جو کمرشلزم in a way which way is connected with humanity. مگر اس میں ایک نائیویٹی بھی ہے کہ یہ اتنا زیادہ واضح عنوان نہیں ہے کہ بہت پہلے بات بہت ان میں young age I read a book. اس کا عنوان مجھے شوق کر گیا تھا کیونکہ ایسا عنوان میں نے کمرشل کسی بھی ریڈنگ میں نہیں سنا تھا. وہ ڈاکٹر کارک کی ایک کتاب تھی جس کا تھا ایگزسٹینشلزم اینڈ مارکیٹنگ. یہ اس وقت ایگزسٹینشل فلسفی سب سے ٹاپ پر تھی اور اس کو اردو میں جیسے آپ فلسفہ وجودیت کہتے ہیں. مگر اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو تمام تر کمرشلزم اس بیس آف وجود کی حیثیتوں پہ بیس ہوتا ہے. جب وی کانٹ سے کہ اٹ واز اے رانگ ٹاپک اور رانگ سبجیکٹ، مگر یہ کہ ایک لیٹسٹ قسم کی فلاسفی کا ذکر اگر آپ کامرس میں کریں یا کسی کلاس میں تو پھر حیرانی سی ہوتی. اس طرح خادم حضرات MBA کی جو ہے سو بزنس ایڈمنسٹریشن کی کلاسوں میں دو چیزیں بڑی وضاحت سے پڑھائی جاتی ہیں کہ سمپلسٹی ورسس کمپلسٹی، کہ کیسے ایک سادہ سی طرز زندگی جو ہے ایک پیچیدہ تر حالات سے ہوتی ہوئی ایک بڑی کنفیوزنگ اور پیچیدہ کمپلیکس بن جاتا ہے شاید مالیات کے ادھر ادھر ہونے سے. ورچولی اللہ بھی بہت بڑا بزنس مین، بلکہ دی اونلی گڈ بزنس مین، ایسا بزنس مین جس میں کسی قسم کی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو ماریو جو تھا جس نے گاڈ فادر میں شاید پہلا سینٹینس سے لکھا تھا کہ کوئی شخص امیر ہو ہی نہیں سکتا جب تک بے ایمان نہ ہو. کوئی اس قسم کا یعنی عمارت بغیر کسی نہ کسی غلاظت کے نہیں آ سکتی. And this morbid state of mind does exist کیونکہ میری بھی زندگی میں بہت سارے میں نے انڈسٹریلسٹ دوست دیکھے اور کاروباری لوگ دیکھے، انٹرنیشنل ٹریڈرز دیکھے، اور مجھے حیرت سے کہنا پڑتا ہے اور یہ بات کافی حد تک سچ ہے کہ مال کی کثرت میل کی کثرت کے ساتھ آتی. مگر ایک اللہ کی ذات ہے کہ وہ آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا امیر خسرو کا کہ پریم نگر کا سوداگر ہوں، پریم جو لے تو بول. پریم نگر کا سوداگر ہوں، پریم جو لے تو بول، مت اتنا گانٹھ میں باندھ لے پریم پریم کا بول. تو اللہ کی ذات نے جب اپنی بہت ساری صفات کو نمایاں کیا تو ایک سودا انسان کے ساتھ بھی کیا، پورے انسان. خدا کے نزدیک انسان کا سفر خسارے کا ہے. میں نے ایک غلطی کی، میں خسارے میں پڑ گیا. مجھے جنت سے اذن رخصت ملا، میں پھر خسارے میں پڑ گیا. میں زمین پر آ کر مدتوں حیوانی شکل و صورت میں مبتلا رہا، میرا خسارہ تھا. بڑی مشکل سے کوئی 30-40 سال میں نے عقل پائی، خسارے میں پائی. اب اس کے سہارے اگر آپ غور کرو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہماری عقل نے انتہائی تیزی سے ترقی کی. ایسے لگتا تھا کہ جن پڑ گیا انسان. میں اس کولیکٹیو ہیومینٹی کو ایک کولیکٹیو شیزوفرینیا کا شکار دیکھتا ہوں آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار.
اور وہ کی عقل نے اتنی زیادہ ترقی کی کہ اس سست رفتار انسان سے جو مدتوں سے چلا آ رہا تھا وہ ایک دم سے چوکنا ہو گیا، وحشی ہو گیا، متوحش ہو گیا، جس کا انجام یہ نکلا کہ آج تک پہنچتے قریباً دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ اینگزائٹی، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اور اس ایج کو اگر ہم مختصراً کہہ دیں تو یہ ایج آف ڈپریشن، اینگزائٹی ہے، فیئرز ہے۔ اب دیکھیے اللہ میاں ابھی ایک سوال کرتا ہے، خدا کہتا ہے جب اس نے پہلی مرتبہ ہم نقصان کے شکار ہوئے تو اس نے کہا انسان گھبرا نہیں، ہمیں طریقہ نہیں پتا تھا خسارہ کیسے پورا کریں۔ We didn't know any way۔ 200 برس آدم روتے رہے، کبھی جنگل میں، صحرا میں، کبھی پہاڑوں کے چوٹیوں پر، کہ مجھ سے اتنی بڑی جو غلطی ہو گئی، اتنی بڑی جو خطا ہو، میں اس کو کیسے پورا کروں۔ ایک عجیب واقعہ ہوا، وہ جس نے اپنی پہلا ایک ایڈوانٹیج ہم سب نسلوں کو دیا تھا، اسے پتا تھا کہ میں نے ان کو ان کی مرضی سے پیدا نہیں کیا۔ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمیں اپنی مرضی سے نہیں پیدا کیا۔ ہو سکتا ہے وہ ہم میں سے کچھ سینک فلاسفر تھے، what God has to do with us, we were never born with our own will۔ اور دیکھیں ساری ول کے فلسفے ہماری پیدائش کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک نہ مرضی سے پیدا ہوئے، نہ مرضی سے ماں باپ دیے گئے، نہ مرضی سے بہن بھائی دیے گئے، نہ مرضی سے ملک دیا گیا، نہ معاشرہ دیا گیا، نہ اسباب حیات دیے گئے، نہ پیٹرن آف لائف دیا گیا۔ گلا نہیں ہوتا اللہ میاں نے کس سزا میں پیدا کیا۔ ایک فارسی کا مصرع ہے چھوٹا سا، مرا اور کاش کے مادر نظارے، اے کاش میری ماں نہ جانتی، نہ جانتی، نہ حساب و کتاب سے گزرتے، نہ اتنی بلائیں سمیٹتے پھرتے، نہ بچوں کو دیکھتے، نہ بڑوں کی اذیت دیکھتے، بڑے آرام سے ایک مقام میں جہاں کوئی حساب نہیں تھا، کتاب نہیں تھا، وجود نہیں تھا، آدم۔ وہ شاید نے تو ہاتھ ملایا تو نے کہا میں آدم ہوں، تو وہ ہنس کے انہوں نے ایک مصرع پڑھا، اگر یہی ہے آدم تو وجود کیا ہوگا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل یہ مزاحیہ جملہ نہیں رہا، کیونکہ وجود بہت زیادہ ہے اور عدم بہت کم۔ تو خادم حضرات اللہ نے ایک انتہائی عجیب و غریب بات کی جو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس نے کیوں کی۔ ایک جملہ اس نے کتاب میں لکھا، ایک کانسیپٹ، اگر میں مسلمان ہوں یا غیر مسلمان، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جملہ جو ہے ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ایک امانت ہے کہ میں نے یہ طے کر لیا ہے، یہ بہت بڑا سودا کیا اس نے ہمارے ساتھ کہ چونکہ ہم نے تمہاری خواہش کے بغیر تمہیں پیدا کیا، چونکہ تم اپنی زندگی کے رسپانسیبل نہیں تھے، اس میں تمہارا کوئی ویلنگ چوائس نہیں تھا، اس لیے میں تمہیں ایک ایڈوانٹیج دے رہا ہوں۔ وہ کیا؟ وَقَاتَبَ عَلَى نَفْسِ رحمت، میں نے طے کر دیا ہے اے نسل انسان، اے بنی آدم، اے میرے بندو، میں نے طے کر دیا کہ میں ہر حال میں تم پر رحم کروں۔ خاتم حضرات یہ ایک کانٹریکٹ لکھا ہوا ہے، یہ قرآن حکیم میں ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ درج ہے کہ میں نے لکھ دیا ہے۔ اب آپ سوچو، میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر مجھے کتنا بھی بڑا خسارہ کیوں نہ حاصل ہو، میں کتنا بڑا بھی برا بزنس مین نہیں ہوں، مجھے کتنی بڑی گارنٹی مل رہی ہے میرے اعمال کی، میرے افعال کی، میرے گناہوں کی، میری کمیوں کی، میرے خسارے کو پورا کرنے وہ کہتا ہے وَقَاتَبَ عَلَى نَفْسِ رحمت، میں نے لکھ دیا ہے، فرض نہیں کیا ہوا، یا میں تمہیں ایسے بلاؤں میں نہیں ڈالا۔ اور اس کا پہلا ثبوت اس وقت ملا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام وہ ایک اکیلا زمین پہ اپنی چاپ کی خود آواز سننے والا جوڑا اور کوئی بھی نہیں تھا، تو وہ اس وقت جب رو رہا تھا اور اس خسارے کو نہیں بھول پایا تھا جسے جنت سے نکالا، میرے شکوے کو جو سمجھا میں تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ تو جب یہ حال تھا
تو خدا نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا ادائے پروردگار ہے۔ فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے یہ جان کر اس بیچارے اتنا زیادہ کمزور اور یہ شیطان کے جھانسے میں آنے والا معصوم سا انسان، اب نہیں اتنا معصوم، اب شیطان کو جھانسے میں ڈال، اب کل کلیور، مگر اس وقت کا یہ عالم تھا کہ اس بیچارے بے راہ رو مسافر کو اس نے بہکایا، اور خدا کہتا ہے کہ میں نے اس کے دل میں القا کیے کلمات توبہ۔ آپ سمجھتے ہیں کبھی کبھی سوال اٹھتا ہے پتہ نہیں توبہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں، آپ کتنے سادہ ہو، یہ تو انسٹیٹیوشن آپ کا ہے ہی نہیں، یہ تو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، یہ تو کسی کو خیال ہی نہیں آیا، تو اس بیچارے میاں بیوی کو کیا خیال آنا تھا، مگر یہ خدا کا عطا کرتا انسٹیٹیوشن ہے، کوئی اور چیز قبول ہو نہ ہو توبہ ضرور قبول۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اس لیے کہ میں تواب نہیں رہتا اگر توبہ نہیں قبول کرتا، میں رحیم نہیں رہتا اگر توبہ۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے، خدا کہتا ہے تم خسارے میں رہے۔ دیکھیں تمام مذاہب کی آرگومنٹ یہ ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے کی بزنس میں ہم خسارے میں ہیں، ہم اس دنیا میں آنے کی اور ہماری قدر و منزلت گھٹ گئی، کمزور پڑ گئی، بلکہ اگر ہمارے اپنے بھائیوں کو، کرسچن بھائیوں کو دیکھ لو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سن کی پاداش میں زمانے میں اتاریں گے۔ اسلام میں ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے، اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ اور الٹ ہے، اور خدا نے کہا کہ اترو زمین پر، مگر یہاں تمہیں عذاب نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ تم سے بدلہ لیا جائے گا تمہارے گناہوں کا، تمہیں برا بھلا نہیں کیا کہا جائے گا، بلکہ اس کے برعکس یہ کیمپ فائر ہے چھوٹا سا، اور اس میں متاع الہی مستقر و متاع الہی، کہ نیچے اترو، تھوڑا سا کام تمہارا ہے، تھوڑی سی سوچ میں تمہارے تبدیلی آئے گی، ذرا ٹھہرنا ہے ذرا، اور اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ مستقر و متاع، اٹ از اگینسٹ آل کانسیپٹس آف سینس، سن تو ہو گئی، جب آپ آسمان سے نیچے اتر کے سزا آپ کی ہو گئی، اب مزید کتنی سزائیں سناتا تم کو، تو اس نے کہا نہیں، میں نے سزا کے لیے نہیں بھیجا، میری حکمت الہیہ میں یہ تھا، جیسے ہم نے پاکستان بغیر کسی مشقت کے لیے لیا، آپ دیکھتے ہو ہمیں اس کی کیا قدر آنی تھی، مفت کی چیز مل گئی۔ ایک فرزند ارجمند نے مسلمانوں کے اپنی بے داغ فراست اور دیانت اور امانت کے تحفظ کے ساتھ آپ کو پاکستان لے دیا۔ پچھلوں کو کیا قدر تھی، ہمیں تو مفت میں میراث میں آئی ہے یہ مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں، سمجھ، ہم وہ زاغ کی طرح کے پرندے ہیں جن کو اتنی بڑی نعمت خدا نے دی۔ آپ کو پتا ہے کیسا آدمی تھا وہ، بڑی بڑی کتابیں آئیں گی، کس طرح پیتا تھا، فلاں کام کرتا تھا، بڑا ضدی تھا، بڑا سرکش تھا۔ اس کے دو باتیں آپ کو سناتا تھا۔ لارڈ ویول نے اسے کہا، مسٹر محمد علی جناب، if one Indian can become the Lieutenant Governor of India, why cannot another be؟ کیسے سلیقے سے رشوت دی کہ اگر تم موقف چھوڑ جاؤ تو اگر ایک انڈین جو ہے، ایس پی سنہا اس وقت لیفٹیننٹ گورنر بنائے، اگر وہ لیفٹیننٹ گورنر پورے انڈیا کا بن سکتا تو ایک اور انڈین بھی بن سکتا ہے۔ تم بات تو کر کے دیکھو۔ قائد اعظم نے ہیٹ اٹھایا، چل پڑے گیٹ کی طرف، وہ بھائی ٹھہرو، ویول پیچھے پیچھے آیا، ٹھہرو مسٹر جناب، مسٹر جناب۔ انہوں نے کہا مائی لارڈ آئی ہیو ناٹ کم ٹو ڈیل مائی ریلیشن وتھ یو، آئی ہیو ناٹ کم ٹو سیلیکٹ۔ آئندہ اگر آپ کو میری ضرورت پڑے نا بات چیت کی
تو میرا گھر حاضر ہے، میں یہاں دوبارہ آپ کے پاکستان کے قیام پر آپ سے بات نہیں کروں گا. That was the kind of thing. ایک دن کسی نے قائد اعظم نے کہا وہ نیک وقت اتنی کیوں محنت کرتا ہے، مر جائے گا، تھک جائے گا، تمہاری جان جائے گی، اور تو جن کے لیے کام کر رہا ہے یہ بے ثمر ہیں، بے بال و پر ہیں، یہ وہ پرندے ہیں جن میں کوئی آشنائی کا چسکا نہیں ہے، تو کیوں ان کے لیے اتنی محنت کرتا ہے؟ اس نے کہا پتہ ہے میں کیوں محنت کرتا ہوں. یہ جواب سن کے آپ کا He said کہ I am only working so much so that when I go to my God, He should simply tell me, good, well done, Mr. Jalal. یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ کہ ساری زندگی صرف اس جد و جہد میں گزار دی کہ جب حضور خداوند پہنچو تو اللہ انگریزی میں کہے well done, Mr. Jalal. انگریزی نہیں کہ اس کو اردو زیادہ نہیں آتی تھی، مگر وہ کہتے ہیں تم انگریزی بولو، فارسی بولو، تم روسی بولو، تم جو چاہے بولو، مسلمان رہو. اس لیے وہ بڑے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، باہر رنگے کے خواہی جامہ برپوش، اور تم ولیٹی لباس پہنو، تم پتہ ساحل کا لباس پہنو، تم 6 ٹائیاں سوٹ لگا لو ایک کی بجائے، مگر من انداز قدت رامی شناسم، تم جس رنگ میں ہوئے ہو تم مسلمانی، تم شو کر کے ہٹو گے، تمہارا رنگ روپ ہی اسلام کا ہے. اس لیے جس حال میں بھی رہو گے میں تمہیں پہچانوں گا کہ تم مسلمان ہو. ہمارے گھر مجھے ایک خاتون نے کہا یہ کیوں ضروری ہے، ہمارا محلہ بہت اچھا ہے، لوگ بہت ہی نفیس ہیں اور اتنے شریف لوگ ہیں، کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں کسی کو دیکھتا، تو اگر میں اس میں اگر نہ چادر کروں تو کوئی حرج ہے؟ میں کہا کوئی حرج نہیں، تم بھی انہی کی طرح کی شریف ہو، سادہ ہو، اچھی ہو، مگر ایک بات سن لو کہ تمہیں بہت شریف سمجھا، معزز سمجھا جا سکتا، اچھا مسلمان شاید نہ سمجھا جائے، کیونکہ اللہ نے یہ مسلمان خاتون کی پہچان کر دی کہ وہ جہاں ہوگی، اگر فرض کرو میں نے کہا اگر 1 میل سے میں ایک خاتون دیکھوں گی وہ اس نے چادر کی ہوئی ہے، بال سمیٹے یا کچھ بھی کیا ہے، تو مجھے اس کے بارے میں کوئی یہ غلط شبہ نہیں ہوئے گا، مجھے یہی پتہ لگے کہ she looks to be a Muslim، یہ اس کا نشان بن جائے گا. ایک دفعہ امریکہ میں ڈکیتی ہوئی نا رستے میں، تو بہت سے 2-4 کالے پیلے گنڈے آگے، انہوں نے 2-4 کو مارا، 2-4 سے پیسے دے. ایک لڑکی حجاب لیے کھڑی تھی، تو اسے قریب گئے تو وہ ڈری بیچاری کی مجھے کہا سسٹر یو بی آن ون سائڈ، یو بی ون سائڈ، we're not going to touch you. بعض چیزیں ہماری پہچان ہوتی اور وہ پہچان جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی جبرن نہیں دی جاتی، انعام کے طور پر دی جاتی. یہ تشخص ہے. جس بندے کی دنیا میں آئی ڈی نہیں ہے نا وہ خسارے میں ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ کسی چیز میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. مجھے اگر ماں کی آئی ڈی آئیڈینٹیفیکیشن نصیب نہیں، باپ کی نہیں، نسل کی نہیں، تو میری پہچان ختم ہے. آپ نام رکھو، اس کی بجائے نمبر رکھو، ایک گھر میں نمبر 1 چائلڈ، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، کوئی نہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے شاید اگلا وقت سائنٹیفک پروگریسز میں ایسا آئے گا کہ یہ آپ نام بچوں کے نہیں 1 2 3 4 کافی ہے. اگر ایک ہی قسم کے 2 جڑواں ہو گئے تو 1 مائنس 1 پلس بھی آ سکتا ہے. مگر خادم حضرات مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر بندہ تجارت کے لیے آیا، ہر بندہ ڈیلز کے لیے آیا. اوورآل ہم وجود کو کمرشلزم سے جدا نہیں کر سکتے. مگر کیا ہسپانیہ میں مسلمانوں کے دور حکومت میں بینچوں پہ بیٹھ کے کاروبار کرتے تھے لوگوں سے، وہ بینچ بنتے بنتے بینک ہو گئے اور یہودی ابھی بھی موجود ہیں. سو اگر مسلمانوں کا طریقہ فکر دیکھا جائے اور جس شدت سے خدا کسی سودی نظام کو معاف کرتا ہے، خدا سود کا تمہیں اضافے کا نام دیتا ہے. آپ کا اللہ قرض لیتا ہے،
آپ کا اللہ قرض دیتا ہے، آپ کا اللہ جو ہے سرمایہ اکٹھا کرتا ہے، آپ کا اللہ سرمایہ خرچتا ہے، آپ کا اللہ سرمایہ پہ آپ کو جزا دیتا ہے، آپ کا اللہ سرمایہ پہ سزا لیتا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے پروردگار نے دیکھیں کیا کہتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اگر تم اللہ کو قرض دو گے تو خدا سود کے ساتھ نہیں، اضافے کے ساتھ تمہیں لوٹا دے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو وہ تمہیں اس میں اضافہ کر کے لوٹا دے گا۔ اور ایک اور بات سن لو، آخر میں ایک فیصلہ کن سی بات ہے، سرمایہ تمام اللہ کے پاس ہے، ذرائع تمام اللہ کے پاس ہے، کمی بیشی ساری اللہ کے پاس ہے۔ آپ کسی اور سے سودا آئے ہو اور جن کو پروگرس دیتی چلے آئے ہو، اس کے نتیجے میں ایسے ہولناک انسٹیٹیوشنز پیدا ہو چکے ہیں کہ اب یہ تفرقہ جو بین الانسان قائم ہے یہ کم ہونے میں نہیں آ سکتا۔ اب رفتہ رفتہ میں نے انگلینڈ میں میرے ایک دوست نے آفر کیا، ان کو ہمارا ایک سسٹم تھا بلا سود بینکاری کا، تو انہیں ہم سے کہا کہ ہمارے چیریٹیز کے سوکھ رہے ہیں، perhaps it was state bank court, my friend knows better۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم جو اپنا بلا سودی نظام لیں، انہوں نے دیکھا and they told him کہ یہ ہمارے چیریٹی کے نظام سوکھ رہے ہیں، تو how to replenish them۔ تو جب بات تو نے کہا جی ہمارا ایک نظام ہے، ہم اس طرح صدقات کو کاؤنٹر نظام سمجھتے ہیں سود کا، اور جب ہم یہ نظام لائیں گے تو سودی نظام آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا کریں، میں نے کہا آپ 10,000 گنا بینکوں کی آمدن بڑھا لو، لوٹو کھاؤ مارو، ایک کہیں حد مقرر کر دو، ایک حد کہ یہاں ہم نے رکنا ہے، اور اس سے اگلا پیسہ جو ہے ہم چیریٹیز کو دے دیں گے۔ They said we are democrats، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو کہا کہ ہماری رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے کہ آپ کو ہم فورس کریں یا بتائیں کس طریقہ سے آپ کے چیریٹیز کے نظام چل سکتے ہیں۔ خادم حضرات، اب دیکھیے ایک طرف کتنا کمپلیکیٹڈ، وہی جو MBA میں پڑھا جاتا ہے، ہائی کمپلیکسٹیز میں انوالوڈ a system of interest is going on۔ آپ کہتے ہو ہم نے بہت طریقے ڈھونڈ لیے سود ختم کرنے، آپ اللہ کی ذہانت کو دینا چیلنج کر سکتے، ما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ آپ کہتے ہیں ہم نے سود، آپ نے ٹیبل وہی رکھا ہوا ہے، چیز ادھر سے اٹھا کے ادھر کر، بنیادی سسٹم سود کا وہی ہے، آپ نے اس کو ادھر کر کے اس کو اسلامی نام دے دیا، ادھر کر دس کائنڈ، اس قسم کا جو مکر و فریب ہے، اٹ کین ناٹ گو ود گاڈ۔ وہ آپ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس سے بیشتر کہ کوئی خیال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا، اس کا اوریجن جو ہے اس کو کاز کرنے والا خیالات کو، وہ تمام محرکات اس کے علم ہوتے ہیں۔ ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، میں نے تمام حضرت انسان کو اس کے ماتھوں سے پکڑ رکھا، ماتھے سے۔ حضرت ماتھے میں کیا جس سے اس نے پکڑ رکھا، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا اللہ نے ماتھا پکڑ کر کے جوڑ دیا۔ The fact is, this is a very superior scientific statement۔ اس مادے کے پیچھے 4 برین ہے، اس برین کے اندر پہلے مشہور تھا کہ 1 بلین سیل، اب مشہور ہے کہ 1 ٹریلین نیورون سیل موجود ہیں۔ ان سیلز کے اندر خدا کا ریموٹ کنٹرول ہر کریشن پہ قائم ہے۔ کوئی سانپ نہیں ڈس سکتا، کوئی بچھو نہیں چھو سکتا، کوئی چڑیا نہیں پر مار سکتی، کوئی انسان حرکت نہیں کر سکتا اس کنٹرول کے سوا جو اللہ کے ہاتھ میں اوپر ریموٹ کنٹرول ہے۔ جیسے وہ چاہتا ہے لوگ ویسے چلتے ہیں، جیسے وہ چاہتا ہے لوگ ویسے زندہ رہتے ہیں، جیسے وہ چاہتا ہے لوگ ویسے مرتے ہیں۔ سوال آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں سوال آتے رہتے ہیں، جواب ملتے رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تمام علم سوال سے ہے، سوال ہی نہیں اٹھے گا تو جواب کون دے گا؟
تو جب حضور سے پوچھا گیا کہ اے پروردگار کے انتہائی محترم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم رسول کو رسول کہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو کسی سینچری میں اور کسی زمانے کا سب سے زیادہ ذہین ترین انسان. اور فرض کرو ہم ختم المرسلین کے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ عقل اپنی انتہا پر پہنچ کے اب روبہ زوال ہوگی. ہم ختم المرسلین کا مطلب یہ ہے کہ جب پیغمبر اپنے درجہ کمال کو پہنچ گیا، جب میسج اپنے درجہ کمال کو پہنچ گیا، تو اب اس نارمل جو ہائٹس ہیں نا کسی علم کی، وہ اب گرنی شروع ہو جائیں گی. اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں نے نیا دین نہیں لایا. پہلے انسان اس قابل ہی نہیں تھا پورا قرآن سمجھ سکتا. حضرت آدم علیہ السلام کا کتنا لمبا دور، 1000 برس کا ایک آیت قرآن پہ گزرا، ایک پہ، کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا. جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اب دیکھو جو حامل قرآن ہوگا اور جس کو پتہ ہے کہ یہ پہلا اولین قانون ہے جو اللہ نے انسان کو دیا، وہ کبھی ٹیررسٹ ہو سکتا ہے؟ کبھی ہو سکتا ہے وہ ٹیررسٹ کہ جس کو یہ پتہ ہے کہ نسل انسانی کی بقا کے لیے خدا نے سب سے پہلا قانون جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی وجہ سے عائد کیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے تمام حضرت انسان کی جان بچائی. پھر اگلے دور آتے گئے، 2 قانون اترا، تیسرے قانون حمورابی دی پرنس دی لا گیور جسے کہتے ہیں، کیسیڈین کا وہ بہت بڑا بادشاہ جس کی ساری دنیا پہ حکومت ہے، اس کے کتبے آج اٹھا کے دیکھ لو، ساتھ قرآن کی آیات بھی ضرور دیکھ لینا کہ وہ کیا لکھا ہوا ان کتبوں میں. السن بالسن ہے، العین بالعین ہے، کہ ہم نے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ہم نے قصاص میں زندگی رکھی ہے. اے اہل عقل غور کرو، یہ ان پڑھوں کی کتاب نہیں ہے کہ آپ نے رٹ لی یاد کر لی، یہ پڑھے لکھوں کی کتاب ہے. سمجھو اس آیت کو، تمام دنیا کا اینتھروپولوجسٹ جمع کر لو، تمام دنیا کے فلاسفہ زندگی جمع کر لو، ان سے کوئی اس قانون سے بہتر کوئی قانون تھا پچھلے زمانوں میں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے اہل عقل غور کرو، تو ہم نے قصاص میں زندگی رکھ لی. And the first ever human civilization which we know as کہ جو سمیرینز اور کیسیڈینز کے زمانے میں آئے، کیسیڈینز کے بادشاہ نے یہ کتبے لکھا کے اپنی جگہ جگہ مملکت میں درج کیے، اور آج وہ ملے ہیں جن پہ یہی قرآن لا لکھا ہوا ہے کہ قصاص جان کے بدلے جان، دانت کے بدلے دانت، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان. And that's how the human law began and flourished in the rest of the coming societies and civilizations. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قانون بڑھتا بڑھتا حضرت موسیٰ تک آ گیا، قوم یہود تک آ گیا. قوم یہود پتہ ہے نا اپنے آپ کو منتخب قوم سمجھتی ہے، دعوے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں. بلکہ جان ملٹن نے جب نظم لکھی نا اس میں تو ان کا sing heavenly muse that on the secret top forever of Sinai did inspire that shepherd who taught the chosen seed. ماشاءاللہ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، chosen seed. یہ اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کے منتخب سمجھتا ہے. ان کا کام پتہ کیا ہوا کہ جب انہوں کا اپنا خدا تھا جواہا، ان کا جیسے ہم اللہ کہتے ہیں وہ جواہا کرتے ہیں پرفیکٹلی لیگل. مگر ایک پرابلم ان کے ساتھ ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام ان کا یہ کہاں سے نبی آ گئے،
بھائی خدا ہمارا فیوریٹ، ہم خدا کے ٹاپ فیوریٹ، ہمارے سوا تو خدا کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کہاں سے پیغمبر آ گئے؟ They refuse to accept Christ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے قبول کرتے ہیں؟ یعنی میں نے ایسی کوئی قوم دیکھی نہیں ہے کہ جنہوں نے بجائے خدا کی عبادت کو خدا کو گھریلو سرونٹ بنا کے رکھا ہوا کہ جی وہ ہمارا جو کچھ کرتا ہے ہمارے لیے کرتا ہے. پھر جو ان کی گمراہی کا اثر صدیوں میں گزرا. میں ایک بات جانتا ہوں قرآن کی ریفرنس سے، آپ لوگ بہت ان کو ذہین سمجھتے ہو، مگر ان کے پیغمبر پتہ نہیں کیوں نہیں ان کو ذہین سمجھتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جان سے بیزار ہوئے ان کے طرز عمل کو، بہت تنگ ہوئے. دیکھو آج کوشچن نہیں کرتے where is God, who's God. بھائی God is what God does. اگر کوئی خدا کا کام کرے گا تو آپ کو خدا نظر آئے گا نا. یہ وہ لوگ ہیں کہ پوری قوم نے کہا کہ موسیٰ ہمیں خدا دکھا دو صحیح. یہ ذات شریف ہوتے کہاں ہیں؟ عرش معلیٰ سے کبھی اتار تو صحیح ہمارے درمیان تو اسے لا، ہم دیکھ تو سکیں خدا کیا ہوتا ہے. خدا کو بڑا غصہ آیا کہ کیا قوم ہے یار، 9 پیچھے معجزے دکھا کے آیا ہوں، ان کو آزادی دلا کے لایا ہوں، اس کے باوجود پوچھ رہے خدا کون ہے کیا ہے. کیا خیال ہے آپ کو وہ معجزے جو انہوں نے قوم موسیٰ کو اللہ میاں نے دکھائے، اگر آپ کو دکھا دیں آپ کٹر مسلمان ہو جاتے. اب کٹر ایک بھی ان میں سے معجزہ دیکھ لیتے نا تو آپ پکے مسلمان ہوتے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارا زمانہ ہی نہیں تھا معجزات کا. وہ ایک زمانہ تھا معجزے ڈھلا کرتے تھے، معجزے فضاؤں میں اڑا کرتے تھے، ہوائیں بادشاہوں کو لے کے سفروں پہ جاتی تھی. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. یہ اب ہوائیں مسخر ہوا کرتی تھی جب بادل زمین پہ ڈھل آتے تھے. ایک دفعہ ہوا حضور کے زمانے میں بہت معجزے ہوئے مگر ہمیں ان سے اتنی آشنائی نہیں ہے. ایک دفعہ میں ایک نام بڑے پیار سے رکھتا ہوں بچہ، اسید رکھتا ہوں. اسید بن زہیر میرا یہ بہت بڑے صحابی تھے، اتنی خوبصورت تلاوت کرتے تھے کہ ایک دفعہ تلاوت فرما رہے تھے تو دیکھا کہ بادل جھک آئے اور قریب آ گئے. ساتھ ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، ان کا اپنا بچہ سویا ہوا تھا. وہ بادل روشنیاں ان میں چمک رہی تھی، بہت نیچے آ گئے تو گھوڑا ہلنے آیا تو ڈرے، اسید ڈرے کہ اگر یہ بہت نیچے آ گیا اور گھوڑا بہت زیادہ جمپ نہ کر جائے تو بچے کو نقصان نہ پہنچائے. تو انہوں نے تلاوت بند کر دی، ہولے ہولے بادل پھر اوپر چلے گئے، روشنیاں دور ہوتی گئی، وہ ٹمٹماہٹیں ختم ہو گئی. تو حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ساتھ بیتی ہے. فرمایا اسید تمہاری تلاوت ملائکہ کو پسند آئی، اور اگر تم بند نہ کرتے تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ بادلوں سے نکل کے وہ تمہارے ساتھ مسافہ کرتے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی ثابت ہے. جنرلی جب سورج چڑھا ہوا ہو نا تو پھر چراغ لے کے کوئی نہیں چلتا. آخر سورج ایک بے پناہ روشنی کا مالک ہے، بادشاہ عالم تاب ہے. وہ جب سورج چڑھا ہوا ہو تو پھر کوئی چراغ لے کے آگے نہیں جاتا اس کے. مگر جب پیغمبر زندہ ہوں گے اور جو وہ معجزات ان کے ساتھ اتر رہے ہوں گے اس وقت اصحاب کرامات نہیں دکھاتے پھرتے. That's one of the reason کہ ہمارے ہنڈریڈز اصحاب کے ایسی خوبصورت باتیں ہیں، اور ان میں سے ایک اور ضرور آپ کو سناؤں گا. اور دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے کہ برا بن مالک حضور سے ملنے کے لیے آئے. بدو تھے، پینڈو تھے، مٹی پڑی ہوئی، لاٹھی ہاتھ سے جڑی ہوئی، بوٹ خراب، کپڑے گرد آلود، صوف کے کپڑے تھے، اونٹ کے بالوں کے بنے ہوا چوگا پہنے، بو آ رہی تھی. اب جو بھی کرو کچھ بڑے سوفسٹیکیٹڈ اصحاب ہوتے ہیں، بڑے فنش میں سفید کپڑے فرغل پہنے ہوئے، اوپر امامے انتہائی رنگا رنگ کے پہنے ہوئے،
انہوں نے جب اس کو دیکھا نا بیچارے اس سادہ سے بندے کو آٹے ناک بھون چڑھائی. آپ پتہ ہے نا ناک بھون چڑھانا کے ذرا سا اعتراض کیا کہ دیکھو یار اس بندے کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ زمانے کے مالک اور بادشاہ کے پاس آ گئے, خدا و زمین و آسمان کے سب سے بڑے انسان کے پاس ہے, یا اس کو منہ ہی دھو لیتے, کوئی جوتوں کو پالش کر دیتے, کوئی کوٹ ہی ٹھیک کر لیتے, کوئی فرگل استوار کر لیتے. ان کو ذرا سا کھچاؤ محسوس. اور حضور کی فراست عالیہ کا یہ عالم تھا کہ آپ نے وہ محسوس کر لی کہ میرے بڑے اصحاب اس بندو کے بارے میں کچھ شک کا اظہار کریں. تو آپ نے ان کو وارن کیا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس وہ لوگ آئیں جو گرد آلود ہوں, جن کے کپڑوں سے بو اٹھتی ہو, جن کا لباس تمہیں پسند نہ آئے, مگر وہ اس مقام کے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کبھی وہ خدا کی قسم اٹھا لیں تو خدا ہر حال میں ان کی قسم پوری کرتا ہے. جب لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ درویش تو اس مقام کا ہے, ابو بکر بھی, عمر بھی, علی بھی سارے حیران رہ گئے کہ یہ اس درجے کا عالم ہے. تو پھر حضرت برا بن مالک جب کوئی مشکل پڑتی تھی نا تو مسلمان جاتے تھے کہ برا آج قسم کھاؤ نا. تو یہ اس وقت ہوا کہ جب یمامہ کی جنگ میں آخری مارکا رہتا تھا اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا خالد بن ولید کی قیادت میں, تو لشکر سارا مل کے ان کے پاس گئے اور ان کا برا قسم تو کھاؤ نا یار کہ یہ قلعہ تو فتح. تو برا نے پتا کیا کہا, تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو مذاق بنا لیا ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج یہ قلعہ فتح ہوگا, اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آج شہید ہو جاؤں گا. کہ تم نے اللہ کے رسول کی اس محبت کی بات کو تم نے میرے لیے یار مذاق ہی بنا لیا ہے. اور اسی دن یمامہ کا قلعہ فتح ہوا, اور اسی دن سیدنا حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. یہ چیزیں اتنی کامن ہیں, صرف ٹائم کے فرق سے آج بھی میرے قرض ہوتے ہیں. Wonders of the world are so many. You will always be excited to see those things which happen today. اور ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں, مگر اس وقت بغیر سبب ہوتے تھے, یا اس کا سارا سبب خدا کے ساتھ اس سودا کیا تھا آپ کو پتہ ہے. اب دیکھو خدا کون سی تجارت پسند کرتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو خدا کی رضا کے لیے جان بیچ دیتے ہیں. یہ خرید و فروخت ہے. خرید و فروخت یہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو خدا کی رضا کے لیے جان بیچتے تھے. اب ایک اور سوچو کہ تم کبھی نہیں فراخ دست ہو سکتے. اگر تم تنگ دل ہو تو کبھی فراخ دل نہیں ہو سکتے. اگر تم کمزور ہو تو کبھی کیوں نہیں ہو سکتے جی؟ فرمایا سودا یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم کبھی برات دل نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جس سے تمہیں زیادہ محبت ہے. یہ ہے سودے خدا کے ساتھ. اس دنیا کے بالکل اپوزٹ یہ وہ سودے ہیں جو بندے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. ایک دفعہ پتہ ہے کیا ہوا, مسجد نبوی پہ نا کچھ لوگوں نے گلی سڑی کھجوریں لگا دی خیرات کے لیے, لوگ آئیں گے کھا جائیں گے. بس یہ تپ گئے نا اللہ میں, اتنا غصہ آیا نا, فوراً آیت اتار. کہا اچھا زندگی میں دوں نا, ماں باپ میں دوں, امارت میں دوں, سفارشات میں قبول کروں, تمہیں حسن کلام میں نے عطا کیا, تمہیں عزت میں نے دی. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء ممن تنزل الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ ساری چیزیں میں دیتا ہوں بیاد خیر. انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب. یہ سب میں دوں، تم بھی کو میں دوں، اور پھر تم میرے لیے خرچتے ہیں. یہ گندی سڑی کھجور ہے. سبحان اللہ، کیا بخشش ہے آپ کی، کیا خیرات ہے آپ کی کہ میں تمہیں بہترین چیزیں عطا کروں، تم میرے لیے یہ واحد ترین چیزیں عطا کرو. پھر سمجھا ٹھیک ہے انسان کمزور ہے، تھوڑا سا بینیفٹ دیا. کہتا ہے نالائق کو، اگر اپنی بہترین چیز مجھے دینے سے تمہارا دل جو ہے ڈرتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے، تو کم از کم درمیانی چیز دے دو. توہین تو نہ کرو. بری چیز اللہ کے راستے میں دینا توہین مراتب میں آتی ہے. وہ برابر کی چیز دے دو، درمیانی دے دو، قابل قبول شاید ہو نا. جو چیز تمہیں خود پسند نہیں ہے وہ خدا کے راستے میں دے دی. یہ تجارت اللہ کے ساتھ اتنی آسان نہیں ہے، مگر اس اصولی تجارت کے جو بدلے میں جو کچھ ہوتے ہیں وہ بے پناہ ہے، بے پناہ. وہ اتنا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اب دیکھیے کیا ہے، ایک کلمے کے عوض، ایک کلمے کے عوض، سمپل سا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. The question is why it is important. یہ کیا مولوی کا کہا وہ کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ؟ No, the thing is when God gave you artificial intelligence out of all creations on earth, تو اس نے تمہیں ایک کام دیا. اس نے کہا دیکھو خلافت لے لو، تمہیں حکمران بننا ہے بن جاؤ، تم ساری دنیا کے حکمران ہو جاؤ، تمام زندگی کے حکمران ہو جاؤ، تمام معاملات کی سرفرازی تمہیں نصیب ہوگی. مگر ایک شرط ہے کہ تمہیں زمین پہ وہی جو مستقر و متاع الہی، ایک کام میرا بھی کر کے آنا ہے، اور وہ کام چھوٹا سا ہے. یہ نہ کل کوئی آئے کہے کہ جی آئی ایم سوری جی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، میں ایتھیسٹ ہو گیا تھا. کوئی کہتا ہے جی میں اسکیپٹک ہو گیا، کوئی کہتا ہے میں لاجیکل پازیٹیوسٹ ہو گیا تھا، کوئی کہتا ہے آئی واز اے کمیونسٹ. آپ ڈینائل کے فلسفوں کے قائل ہو گئے. بھائی تم نے کبھی خدا کو جانا بھی؟ آپ ایک اصول دیکھ لو، میں آپ کو شرط کیا کہتا ہوں، یہ اصول آپ دیکھیے گا. جو شخص بھی کسی ایتھیسٹ سے پوچھو تم نے قرآن پڑھا، لارڈ رسل سے پوچھا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے، کہتا پتہ کیا کہا؟ Why should I? All gospel truth is alike. یعنی اس نے کہا کہ قرآن بائبل کی طرح ہے. ٹوڈے آپ چلے جاؤ ایک بائبل خرید لو، ایک قرآن دیکھ لو. there is only one book on God جس میں اللہ فرسٹ پرسن کی طرح خود بولتا ہے. میں کہتا تھا، اللہ کہتا ہے، اور دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں خدا خود بولتا ہے. یہ نہیں کہ وہ الہامی کتابیں نہیں ہیں، بائبل الہامی ہے، مگر ایک بات ہے کہتا ہے کہ ان کے متعلقین نے ان کی ٹیکسٹ میں اتنے فلاز پیدا کر دیے کہ میں نہیں اسے آن کرتا. بھائی مجھ پہ شہادت پڑھنی ہے، خدا کہتا ہے لوگ میری کتاب سمجھ کے پڑھیں گے تو اس میں سچ ڈھونڈیں گے نا، اس میں سچ ڈھونڈیں گے. میں نہیں ان کو آن کرتا. ہاں اگر تم نے سچ ڈھونڈنا ہے تو پھر اس کتاب سے ڈھونڈنا جسے قرآن حکیم کہتے ہیں، ایک کتاب مبین سے ڈھونڈنا. میں اس کو آن کرتا ہوں، ایوری سنگل ورڈ میں اس کا آن کرتا ہوں. اس لیے اگر کبھی خدا پہ شہادت ڈھونڈنی ہو تو آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لو. جس بات میں شک ہے اسے وہاں سے کلیئر، کیونکہ شک کو اللہ پسند کرتا ہے. پتہ ہے آپ کو، if you are looking for God and you are midway اور آپ کو خیال آ جائے کہ جی اللہ پہ ہمیں وسوسے بڑے آتے رہے، مگر بات سنو، وسوسہ آنا کوئی قیامت کی بات نہیں ہے. ہم قوت عقلیہ اور قوت وساوس میں پیدا ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ مل کے انہوں نے اللہ کے رسول کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وسوسے بڑے ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول نے کیا کہا؟ تم گناہگار ہو گئے ہو، تم بدکار ہو، تم بیوقوف ہو گئے ہو، تم مسلمان نہیں رہے.
یہ نہیں کہا. باب الایمان کی اس پہلی حدیث میں پروردگار عالم کے رسول نے فرمایا اگر ایسا ہے تو عین ایمان ہے. اگر تمہیں نماز میں وسوسے آتے ہیں فرمایا عین ایمان ہے. اور سوچو تو صحیح نا, اللہ کے رسول کے کہنے میں بازار میں تمہیں شیطان ملے گا, مسکرا کے پہلو بدل کے چلا جائے گا. آپ اس کو بلاؤ گے وہ تھوڑی بہت یار ہم صحبت تو ہو, ہم نشین پر ٹھہرو, کہا یہاں کوئی کام نہیں میرا, یہاں آلریڈی کام جھوٹ اور کاروبار چل رہا ہے, یہاں کمرشلزم ہے. مجھے کہا دیز آر مائی چلڈرن, وہ تو صاف کہے گا تمہیں بھائی ہر دکاندار جو ہے میرا اپنا ہے. میں تو نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو فرمایا کہ تم جس جگہ جاؤ گے وہاں بزنس ہو رہی ہوگی, وہاں فتنہ و فساد ہو رہا ہوگا, جھوٹ بولا جا رہا ہوگا, وہاں شیطان کو آپ سے کیا غرض ہے؟ وہ تو بڑا خوش ہوگا کہ میرا کاروبار ہے, یہ اسی کا کاروبار ہے. Why should it disturb you? مگر جب تم غلطی سے نماز کو جاؤ گے نا اس کو بڑی تکلیف ہوگی کہ یہ پاگل آدمی یاد اچھا بلا میرے ساتھ تھا, یہ بے وفائی کر کے یہ نماز کو کیوں چلا گیا. He was my party. Why he has turned to be God's party? وہ پھر آپ کو بہکائے گا, آپ کو فریب نفس میں الجھائے گا, آپ کو بڑی بڑی بھولی باتیں یاد کرائے گا, آپ کو افسانے سنائے گا, آپ کے تمام جبلتوں کو اکسائے گا. آپ کو او مائی گاڈ اس نماز کا فائدہ کیا جس میں اتنا فساد ہو. سو اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. بار بار قائم رکھو, ایسا نہ ہو کہ اس چانسے میں آ کے کہ your concentration is being lost in نماز چھوڑ نہ جانا. نماز کا سب سے بڑا حسن اس کا قائم ہونا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. ایگزیکٹو آرڈر ہے, نپٹاؤ اور چلتے بڑھو, کسی قسم کی ہمدردی نہیں چاہیے آپ کو اس سے. نماز ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے, مگر پھر اصلی آرڈر کیا ہے؟ اصلی میں خدا چاہتا ہے کیا ہو گیا؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ جب تمہارا میرا فراق ہو گیا, میری تمہاری جدائی ہو گئی, تو یار میں تمہیں یاد کروں, تم مجھے کیوں نہیں یاد کرتے؟ یہ دیکھو نا, لوگ کہتے ہیں ہم تسبیح کر رہے ہیں, خدا کو علم ہوگا؟ بھائی جو اللہ نے وعدے کیوں یار آپ اس پہ بھی شبہ کر, کیسے مسلمان؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں, ہے نا وعدہ؟ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کیسے کہتے ہو جو تسبیح, اور یہ پروفیسر صاحب اللہ کو انسان میں بھی اللہ کو سمجھ رہا ہے, کیا میری تسبیح قبول ہو رہی ہے کیا کو؟ بھائی جب وعدہ اللہ کا لکھا ہوا کتاب میں آیا تو آپ کو شبہ کہیں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اور یاد کرتے رہو, یاد کرتے رہو, چھوڑ نہ دینا. کہتا ہے سب سے اچھے بندے میرے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میری یاد میں رہتے ہیں, مجھے مینشن کرتے ہیں. اور دوسرے کون سے ہیں اسی کے ساتھ جوائنٹ ہے, ان پڑھ نہیں, پی ایچ ڈیز, میڈیکل ڈاکٹر, بڑے بڑے تحقیق والے, وہ دانشمند جن پہ اس دنیا کا قیام ہے, ان کا ذکر کرتا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ محقق جو دنیا کی, وہ جغرافسٹ جو دنیا کا نقشہ ماپ رہا, وہ سائنٹسٹ جو کائنات بالا پہ کاسمولوجسٹ غور کر رہا ہے, وہ جو بیماریوں کی دعا دریافت کر رہا ہے, یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. ذرا ان پڑھ لوگوں کے بارے میں بھی سن لو کیا کہتا ہے. ان الذین
کہ وہ لوگ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے میری آیات سنی اور ان پہ غور نہ کیا، ان کی مثال دیتا ہے کہ یہ جانوروں سے بدتر ہے، یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ Those people who have a blind faith, they are only blind, they have no faith۔ یہ سن لو، خدا چاہتا ہے کہ اس کے بندے سب سے پڑھے لکھے ہوں، سب سے زیادہ خولف ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک لوگوں کے درجے عبادات پہ نہیں ہے۔ یہ سن لو، کہیں اس نے نہیں کہا کہ میں نمازوں کی فضیلت والوں کو چنتا ہوں، کہیں نہیں کہا اس نے درجات میں جو زیادہ روزے رکھے ان کو چنتا ہوں۔ یہ معمول کی 5 رکھ لو، نمازیں پڑھ لو، آرڈر ہے پورے کرو، 30 روزے رکھ لو، مگر اصل مقصد اس کا ہے کہ میں درجے جو بنا رہا ہوں میں جو نرفعو درجات من نشاء، جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں، وفوق کل ذی علم علی، کہ میں بہت پڑھ لکھ کے آؤ میرے پاس، اتنا پڑھ لکھ کے آؤ کہ میں کہوں کہ تم میرے علم میں تم لوگ پورا فیض لیا، اٹھایا۔ یہ جو چھوٹا سا کارخانہ میں نے 3 خرب سیلز کا بنایا تھا، تم نے اسے فل ایکسپلائٹ کیا اور تم نے اس میں پوری انفارمیشن سمیٹی اور کہا کیا اور وہ you have to buy it from God with all the facilities given to you, with all the comforts He has provided to you, all the life, all the age He has given to you for just one question. اور وہ question ہے اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ، میرے تمام علم و عقل و فہم چاہو ابھی وزار ابھی جو پیپر دیتے ہیں اس پہ ایک ٹاپ سوال لازم ہے، اس میں ایک پورے پرچے میں فیل ہو، اور باقی اگر آپ پورا پرچہ کر جاؤ تو بھی آپ فیل ہو۔ یہ امپورٹنٹ نیسسری کوشچن کا یہ ہے، اور وی ہیو ٹو بائی، ورنہ ہم یہ جماعت پاس نہیں کر سکتے۔ اور وہ یہ ہے کہ اما شاکر و اما کفورا، ہم نے اسی عقل و معرفت سے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ خدا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ جو اس سوال میں کامیاب ہو گیا زندگی میں نہیں پوچھے گا آپ کو، جو مرضی کرو، جو اونٹ پٹانگ حرکتیں کر سکتے ہو کر لو، جب قبر کے سہارے جاؤ گے نا قبر کے ساتھ، وہ قبر ہے کیا؟ اٹس ویری امپورٹنٹ پلیس۔ وہ ایک کرنٹین ہے جس سے نکل کر آپ باقی دنیاؤں کو جاؤ گے، وہاں یہ باڈی نہیں چل سکتی، اس لیے باڈی چلتی، یہ باڈی نہیں چل سکتی۔ کوانٹم یونیورس کا یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں یو کین ناٹ انٹر دیٹ ایریا ود دس باڈی۔ ایک فطری بات ہے کہ وہاں بدلنے چاہیے اور بدلے چاہیں گے، جیسے اس دنیا کے لیے یہ بدل موضوع ہے تو وہ یوٹوپیا جو اللہ نے کریٹ کیا ہے جنت کی شکل میں، اس میں بڑے نفیس بدل جائے، بہتر بدل جائے، اور اس کے لیے ایک صرف انہوں نے کوڈ ورڈ رکھا ہوا ہے۔ فرشتے پوچھیں گے بابا آ گئے، بہت عیش کر لی، بڑے شام سے رہے، تم نے سنا 4 پرانے بنائے تھے ادھر، اور بہت اچھے ریسٹوران میں کھانے کھا کر، یا بھائی کمال ہے، تم اپنی فیملی کے سربراہ تھے، اور جھوٹے سچے تم MP MLA بھی ہو گئے تھے، سنا ایک وزارت بھی تھی، پورے کام کر آئے نا، آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ۔ یہ بتاؤ میرا کام نہیں ہے؟ من ربوں کا اس دفتر حیات کو سمیٹا کیسے ہے؟ اس قصہ برگوبار کو آخر پہنچایا کہاں ہے؟ کون سا میرے لیے فروٹ لائے ہو؟ کون سا اقرار نا اقرار کی کیفیت لے گا؟ من ربوں کا کون تھا تمہارا رب؟ کس نے تمہیں پالا؟ کس نے زندگی دی؟ کس نے تمہیں انجام تک پہنچایا؟ بس بیچارے کوئی کہہ گا 3 ہے، کوئی کہہ گا 33 کروڑ ہے، ایک آدمی زیادہ ہوا تو بچ جائے گا، وہ کہے گا لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب بتا محمد رسول اللہ کیوں پوچھا جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک فرمایا جانتے ہو کہ ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ کہ ایمان کا اصل مزہ جانتے ہو کہ کیا ہے؟ اور صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتا۔ فرمایا جس نے مجھے اپنے بال بچے زندگی ہر چیز سے زیادہ بڑھ کے چاہا اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، اور کسی کو ایمان کا مزہ نہیں آئے گا۔ جس طرح خدا کی عبادت لا شریک ہے نا، اسی طرح محمد رسول اللہ کی محبت بھی کوئی شریک نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پوچھا، رسول اللہ نے پوچھا یا اے عمر تم مجھے کتنا چاہتے؟ فرمایا اپنی جان سے کم ہر چیز سے بڑھ کر۔ فرمایا عمر ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر نہیں چاہتے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ آج کے دن کے بعد آپ مجھے دنیا اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو۔ تو خاتون حضرات یہ اس لیے کہ یہ محبت آپ کو پتہ ہے کیونکہ جی مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے، حضور نے فرمایا تھا مجھے ہند سے خوشبو آتی کہ ہند کا مسلمان محبت رسول میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی جعلی پھولوں کی خوشبو نہیں آتی، یہ وہ دلوں کا احساس محبت ہے جو پاکستان کے مسلمانوں میں بڑی شدت سے موجود ہے، جس کی خوشبو مدینے تک چلی جاتی ہے۔ اور اسی خوشبو کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس علاقے کو بشارت دی جو آپ کا اپنا ہے، جو میرا ہے، ہم مسافرت میں بڑی دور چلے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے سے لکھا ہے تو کہتے ہیں مسلمان بڑا عجیب سی شخصیت ہے، کہتا ہے جب جوان ہوتا ہے نا اچھل کود کرنے پہ آمادہ ہوتا ہے، روٹی کمانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، فراخی کے خواب دیکھتا ہے، بڑی دور دور چلا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ ہمارے الاسکا میں بھی رہتے ہوں، کچھ برفدار میں رہتے ہوں، کچھ انٹارکٹا میں آباد ہیں، کہیں بھی جانے سے باز نہیں ہوتے۔ تو یہ اقبال نے شعر لکھا اور اس نے کہا کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ چوہاں مرغے کہ در صحرائے ہر شام، کہ مسلمان اس پرندے کی طرح ہے کہ صبح گھونسلے سے نکلتا اور بڑی بڑی دور کی فلائٹ لے لیتا ہے، 8 گھنٹے کی انگلینڈ کی فلائٹ ہے، بڑا بوڑھ وہاں سے کہ اس سے زیادہ دیکھو 12-18 گھنٹے کی امریکہ کی فلائٹ، تصور میں نہیں آ سکتا بندہ کیوں یہ عذاب سہے، مگر مسلمان سہ لیتا۔ چوہاں مرغے کے در صحرائے ہر شام، اس پرندے کی طرح صحرا میں بڑی دور نکل جاتا ہے، مگر جب شام پڑتی ہے نا پھر اپنے گھونسلے کی فکر کرتا ہے، کو شاید پر بفکر آشیانہ، تو پھر اپنے گھر کی فکر کرتا ہے۔ ہمارے ایمان کا بھی یہ حالت ہے۔ ایمان خاتون حضرات وہ نہیں جو آپ پیدائش سے لے کے اٹھتے ہو، ایمان وہ ہے جو اختتام تک پہنچتا ہے۔ اس کے بغیر آپ کو یقین ہے اللہ کے رسول کی دعا تھی۔ اب دیکھو خدا کے رسول کی دعا، یہ تجارت آسان نہیں ہوتی، یو ہیو ٹو بائی دس، آپ نے اپنے افعال سے، اعمال سے، اخلاق سے ثابت کرنا ہے کہ میں بہتر اور سمجھدار دکاندار رہا، میں نے یہ بیچا یہ لیا۔ اور جب قبر کے سرانے پہنچو گے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جب ایک خارجی کا خنجر لگا آخری وقت میں، ان کو پتہ تھا کہ اب ٹائم کوئی نہیں رہا، تو آپ نے ایک جملہ ہو کہ خدا کی قسم میں آج کامیاب ہوا۔ یعنی جب تک کوئی منزل آخر تک نہیں پہنچ جا سکتا، متاع حیات لٹ سکتی ہے، خیال لٹ سکتے ہیں، احساس ضائع ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑی دعا جو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دیننا، اے دلوں کے پھیرنے والے رب لمحہ آخر تک ہمارے ایمان سلامت رکھے۔ اور یہ سب سے بڑی دعا ہے جو بقائے حیات کے لیے اور اگلے جہان کے لیے، اس دنیا کی یہ آخری دعا ہے، اور اس دنیا کے بگننگ کے لیے یہ آخری دعا آپ کو کام آئے کہ یا اللہ ثبت قلبی علی دیننا،
اے اللہ جس ایمان پہ ہمیں تم نے رکھا اس پہ قائم رکھنا اور منزل آخر تک ٹرانسفرنس کے ٹائم تک ہمیں سلامتی سے پہنچا دیں. وما علینا الا البلاغ. Thank you very much for being very calmly listening me. Thank you very much. should take over now.